लेकिन साजिश के एंगल से कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट दुनिया का इनकार नहीं कर रहा। रईसी साहब के ज़माने में न्यूक्लियर प्रोग्राम इस हद तक पहुंच चुका है जिसका ऐलान नहीं है कि वो अब किसी वक्त भी उसे अपने हथियार में, एटमी हथियार में बदल सकता है। फ़ायदा है रूस, ये अमेरिका और इसराइल को, कि इन्होंने उस शख्सियत को सामने से हटा दिया जो एक लंबे अरसे तक उनके खिलाफ बड़े सख्त और जाने फैसले ले सकती थी। 2 हेलीकॉप्टर्स अपनी मंजिल पे बहिफाजत और बसलामती पहुंच गए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जिसमें सदर ईरान, वजीर खारजा, उनके गार्ड्स और ये सब, सिर्फ वही, मौसम तो एक ही जैसा था ना, टेरेन एक ही जैसा था, हाइट भी हेलीकॉप्टर्स की एक ही जैसी थी। सिर्फ इस एक हाथ हेलीकॉप्टर पे मौसम का इतना असर कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। लाहिरा जून, ईरान इस वक्त इस खित्ते में, मशरक़ी एशिया के खित्ते में, मगरबी एशिया में और पूरी दुनिया में एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिकल और पॉलिटिकल ताकत है। ऐसे में इस मुल्क के सदर का अचानक यूं एक मशकूक हादसे का शिकार हो जाना सवालात तो खड़ा करता है। मैं सबसे पहले तो ईरानी अवाम की खिदमत में ईरान की सरकार और ईरान के ब्यूरोक्रेट्स, इन सब, उनकी आर्मी, उन सब की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ कि यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो अहले ईरान का हुआ है। और ये सिर्फ अहले ईरान का नुकसान नहीं है, बल्कि इसको इस नुक्ता नज़र से भी देखा जाना चाहिए कि पिछले टर्म में और इस टर्म में सदर रईसी साहब ने जिस अंदाज से फ़लस्तीन के लोगों की हिमायत की और हिज़्बुल्लाह को ताकत हासिल हुई, हमास को एक तारीख़ी हिमायत के ज़रिए जिस अंदाज से आज हमास खड़ा है, या जिस अंदाज से हूथी खड़े हैं यमन में, इराक़ में जिस अंदाज से फोर्सेस खड़ी हुई हैं और अमेरिका को बाहर निकाला है, इस सब में रईसी साहब का एक तारीख़ी और बड़ा जुर्रतमंदाना एक रोल रहा है। और यूं अचानक उनका सानहा इर्तिहाल बहुत सारे वो सवालात खड़े करता है जिनकी जानिब आपने इशारा किया। 3 हेलीकॉप्टर्स अज़रबैजान से एक साथ उड़े और उनका डेस्टिनेशन भी एक ही था, और तीनों हेलीकॉप्टर्स में ईरान की क़यादत के बहुत ही अहम लोग थे। 2 हेलीकॉप्टर्स अपनी मंजिल पे बहिफाजत और बसलामती पहुंच गए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जिसमें सदर ईरान, वजीर खारजा, उनके गार्ड्स और ये सब, सिर्फ वही, मौसम तो एक ही जैसा था ना, टेरेन एक ही जैसा था, हाइट भी हेलीकॉप्टर्स की एक ही जैसी थी। सिर्फ इस एक हाथ हेलीकॉप्टर पे मौसम का इतना असर कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। आज एक ही दिन गुजरा है, मामलात सामने आएंगे। अभी तो इसको सरकारी तौर पर हुकूमत ईरान ने भी एक हादसा ही कहा है, लेकिन साजिश के एंगल से कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट दुनिया का इनकार नहीं कर रहा है, खुसूसन उन हालात में जबकि अभी पिछले महीने ही हमने देखा कि ईरान के मिसाइल्स ने इसराइल की पार्लियामेंट के ऊपर गर्दिश की और उनके अहम इंस्टॉलेशंस के ऊपर ईरानी मिसाइल्स घूमे, और उसके फ़ौरन बाद ये हादसा महीने भर के अंदर हमने ये भी देखा कि इसराइल ने आर्मी के बड़े बड़े अफसरान को भी कत्ल किया। ईरान के बहुत बड़े बड़े अफसरान को इससे कबल उन्होंने कत्ल किया है। ऐसे में इसके में साजिश का एक रोल होने से इनकार हरगिज़ भी नहीं किया जा सकता, और अगर ये खुदा न खास्ता साजिश है तो इसके नताइज बड़े दूर रस और भी निकलेंगे और खुदा न खास्ता मोहलिक भी निकलेंगे, क्योंकि ईरान भी अगर ये साजिश का पहलू है तो अपने इंतकाम से पहलू तही का रुख इख्तियार नहीं कर पाएगा। अगर वो इसे सिर्फ हादसा मानता रहे और ये हादसा है तो बहुत से मामला टल जाएंगे, लेकिन साजिश का पहलू अगर उजागर हुआ तो वो तो फिर आलमी सतह पर उजागर होगा, उसमें ईरान का, ममलिकत ईरान का इनकार करना मुश्किल हो जाएगा, और उस सूरत में अगर कोई इंतकामी कार्रवाई होती है तो इस खित्ते को एक भयानक जंग में झोंक देने के मुताबिक होगा। मेरे नज़दीक अगर ये साजिश है तो इसराइल और अमेरिका के अलावा किसी और कुछ की साजिश नहीं हो सकती, लेकिन इसराइल को ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि प्रेसिडेंट रईसी
اگر نہ ہوں تو ان کی جگہ جو دوسرے صدر آئیں گے ان کے موقف میں بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوگی. البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ رئیسی کا یہ ٹرم جو اگلے 2 سال میں پورا ہو جانے والا تھا، اس کے بعد ان کی پوزیشن ایران میں یہ تھی کہ وہ خامنئی صاحب کو ریپلیس کرنے والے تھے، جو ایران کے روحانی پیشوا ہیں اور جن کے ہی جنبش ابرو سے ایران میں تمام سرکاری فیصلے لیے جاتے ہیں. وہ اب 85 سال کے ہو چکے ہیں اور اکثر ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو اب ان کو اپنا ایک ریپلیسمنٹ دیکھنا ہے. ان کی نظر یہ سب جانتے تھے کہ پریزیڈنٹ رئیسی پہ تھی، تو اپنے پریزیڈنٹ کا ٹرم پورا ہو جانے کے بعد وہ شاید وہ پوزیشن لے لیتے. اور ان کی پوزیشن لینا یہ بڑے لمبے عرصے کے لیے یورپ اور امریکہ کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی تھی، اس لیے کہ پریزیڈنٹ رئیسی کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ وہ ایرانی حکومت کے موقف پہ، حضرت آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سابقہ موقف پہ اور خامنئی صاحب کے موقف سے ایک یکسر منہ انحراف نہیں کرتے تھے. اور انہی کی وجہ سے یہ ہوا کہ اتنی بڑے اس پورے ریجن میں یہ فورسز کھڑی ہوئیں جو ایران کی ہمنوا فورسز ہیں، اور تمام چیلنج کیے ہوئے ہیں، اسرائیل کو بھی، امریکہ کو بھی، اور حماس کو بھی کھڑے کیا، فلسطین کی بھی فضا. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو دوسرا ایک پہلو کہ ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کا ڈیولپمنٹ ان کے زمانے میں اور زیادہ تیز ہوا. اور یہ کہا جاتا ہے، اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں کہ یہ رئیسی صاحب کے زمانے میں نیوکلیئر پروگرام اس حد تک پہنچ چکا ہے جس کا اعلان نہیں ہے کہ وہ اب کسی وقت بھی اسے اپنے ہتھیار میں، ایٹمی ہتھیار میں بدل سکتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا جس طریقے سے حملے ہوئے اسرائیل کی طرف سے، ان کے سفارت خانے پر حملے ہوئے، اور اس کے بعد حملوں کی ایک سیریز بھی چلی، اور اسی بیچ ایک بیان بھی آیا تھا کہ نیوکلیئر کو لے کر، نیوکل پاور کو لے کر، نیوکلیئر معاملے میں جو ایران کی پالیسی ہے اس کو بھی بدلنے کا بیان آیا تھا کہ اس پالیسی کو ہم بدلیں گے. کیا اس پورے حملے کے پیچھے نیوکلیئر پاور کو لے کر ایک روکنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ان کو یہ لگتا ہوگا، ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اگر خامنئی صاحب کی جگہ لے لیتے تو ابھی ان کی عمر صرف 63 سال تھی، وہ 20-25 سال کم سے کم، اللہ جانتا ہے کہ اس کی عمر کتنی، لیکن اندازاً 20-25 سال وہ اس پوزیشن پہ رہتے، اور پھر صدر کوئی بھی آتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری چیز، ابھی جو ایران کی صورت حال ہے کہ ان کے الیکشن کے وقت میں تقریباً 42-43% پولنگ ہوا تھا، تو ذرا سی تساہلی ہے ووٹر میں، جوش نہیں ہے موجودہ رجیم کو لے کے. اب جو 50 دن کے اندر الیکشن ہوگا، آج تو ایک کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ نے آج وائس پریزیڈنٹ نے سنبھال لیا ہے، اگلے 50 دن میں الیکشن ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی ماڈریٹ آ جائے اس جگہ، ممکن ہے، کیونکہ الیکشن تو الیکشن ہے. لیکن اگر یہ خامنئی کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے تو پریزیڈنٹ ریڈیکل ایلیمنٹ ہوتے یا ماڈریٹ ایلیمنٹ ہوتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تب پھر وہ سخت فیصلے جو روحانی پیشوا وہاں لیتے ہیں، روحانی رہبر لیتے ہیں، وہ تو کنٹینیو رہتے. یہ ایکچولی جو ہے فائدہ ہے روس، یہ امریکہ اور اسرائیل کو، کہ انہوں نے اس شخصیت کو سامنے سے ہٹا دیا جو ایک لمبے عرصے تک ان کے خلاف بڑے سخت اور جامع فیصلے لے سکتی تھی. اب کون آئے گا کچھ کہنا مشکل ہے اس جگہ پر. لیکن نیوکلیئر پاور کی حیثیت سے اگر دیکھیں تو ایران کا پروگرام، جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ ایران کے جو ذمہ داران ہیں، تھنک ٹینکس ہیں اور اسٹریٹجک افیئرس کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کیپیبل نیوکلیئر نیشن ہے. اب یہ کیپیبل کا جو لفظ ہے یہ اپنے آپ میں بڑا معنی خیز ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. کیپیبل کا مطلب یہ بھی ہے کہ ناؤ وی آر ریڈی ٹو بیک دی نیوکلیئر ویپنس، کہ وہ ہتھیار بنانے کی پوزیشن میں ہیں. اور یہ لگتا بھی ہے کہ وہ ابھی جس انداز سے بے خوف ہو کے ایران کی حکومت کام کرتی ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ایک سپر پاور بن گئے ہیں. تو اگر وہ نیوکلیئر پاور ہیں تو یہ خام خیالی ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی کہ کوئی نئی حکومت آئے گی تو وہ حکومت اس کا استعمال نہیں کرے گی، اس کی پالیسی کو بدل دے گی. ایران پر کوئی بھی حملہ ہوگا تو ایرانی قومیت پہ حملہ ہوگا، اور ایرانی قومیت پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی صدر اس کا جواب دے گا. تو نیوکلیئر پروگرام ان کا جس لیول پر بھی ہو، اور اسے کسی کے صدر آنے سے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طریقے سے امریکہ میں کوئی بھی پاور آئے ان کا نیوکلیئر پروگرام اپنی جگہ ہے، انڈیا کا ہمارا اپنا، ہم ایک نیوکلیئر نیشن ہے،
کوئی پریزیڈنٹ آئے, کوئی پرائم منسٹر آئے یا جائے, وہ پروگرام اپنی جگہ رہے گا. اسی طرح ایران کا بھی رہے گا. تو جو لوگ, ہاں صرف ایک بات جس کا وہ ان کو ہو سکتا ہے کہ خواب ہو کہ وہ ایران میں ایک انارکی پیدا کر سکیں گے, ایک نئے رجیم کو لا کے ایک کانفلکٹ کی سچویشن, پولیٹیکل کانفلکٹ پیدا کر سکیں گے. اکنامک ڈسیبلٹی ابھی تک انہوں نے کریٹ کر رکھی ہے, ابھی پولیٹیکل بھی کریں گے. یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ ایران میں اتنی جلدی کوئی سیاسی انارکی پیدا ہو سکے گی, خصوصاً پریزیڈنٹ ایرانی رئیسی کی رحلت کے بعد.